یہ جاننا ضروری ہے کہ منہج کیا ہے اور اہل حدیث کیا ہے، کیونکہ لفظ منہج بھی کچھ لوگوں کی پریشانی کا باعث ہے۔ منہج عربی لفظ ہے اور اس کا مادہ نون ہا جیم نہج، اور نہج کے تین استعمال، ایک نہج الطریق، دوسرا نہج الطریق، اور تیسرا نہج لہ الطریق۔ نہج الطریق اس استعمال میں یہ فعل لازم، نہج الطریق ہے وضح الطریق واستنار الطریق، کہ راستہ روشن ہو گیا، راستہ واضح ہو گیا۔ اور نہج الطریق یہ استعمال متعدی ہے، سلک الطریق۔ اچھا، سارے لغوی معنی ان کا استنداد کتاب و سنت سے ہی، کتاب و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر وضاح طریق ہے راستے کا روشن ہونا، راستے کا واضح ہونا، تبھی آپ نے شیخ طاہر حسن سے حدیث سنی، نبی علیہ السلام کا فرمان، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یضل عنہا الا ہالک۔ اس معنی کا اصل یہ حدیث ہے کہ میں تمہیں ایک روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس میں رات نامی شے کا تصور نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے روشن چیز سورج ہے، مگر سورج پر بھی رات غالب آ جاتی، سورج چھپ جاتا ہے، مگر یہ دین چھپتا نہیں، اس کی رات میں دن ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ نہج الطریق اے وضاح الطریق واستمداد هذا الحدیث۔ اور اگر متعدی استعمال نہج الطریق اے سلک الطریق الطریق الواضح، تو یہ بھی ماخوذ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ سلوک کے طریق، علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ نے اس سلوک کے طریق کے دو معنی بیان کیے۔ ایک ہے سالک بمعنی مشا، المشی، المشی بطلب العلم، جیسے جابر کا جانا عبداللہ بن انیس کے پاس مدینہ سے شام، یہ مشی بالاقدام، محدثین کے رحلات۔ اور حضور الرازی کا قول کہ میں نے طلب حدیث میں 4000 میل پہلے سفر کیا، یہ مشی بالاقدام۔ پوچھا کہ ثم ترکت المشی، پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا؟ میں نے ثم ترکت العد، پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ کہ من سلک طریقا اے مشا طریق العلم طریق الواضح لطلب العلم۔ اور محمد بن رجب رحمہ اللہ کے سلوک کے طریق کا دوسرا معنی اس خطہ پر چلنا جو محدثین کا مرسومہ ہے، وہ اصول، وہ مناہج جو محدثین نے ذکر کی، جو ان پر چلتے رہے۔ اس میں ایک معروف قول عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا، اول العلم النیہ ثم السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم الاداء۔ یہ خطہ مرسومہ محدثین کا، اس علم کا جو پہلا مرحلہ، پہلا قدم نیت صالحہ،
اللہ میرے اور آپ کے دل کو اخلاص سے بھر دے، اور یہاں ہم اخلاص سے بیٹھیں، میرا آنا بھی اخلاص سے ہو، آپ کا بیٹھنا بھی اخلاص سے ہو، ورنہ میرے عزیز بچوں اخلاص اگر نہیں ہے تو اس مجلس کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ بَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَمْضَى، یہ پوری زندگی کہاں گزاری، ایک ایک لحظے کا حساب بتانا پڑے گا کہ کس نیت سے یہاں بیٹھے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى الصُّدُورِ۔ تو پہلا مرحلہ نیت ہے، اور ثم السماع، پھر سفر کرنا، علماء کے پاس جانا، محدثین کے پاس جانا۔ یہ علم میں کبر نہیں چلتا کہ آپ سمجھو میں پیسے والا ہوں، کتابیں لے کے گھر بیٹھ جاؤں۔ یہ سفر کرنا میری شان کے جگہ، جنہوں نے اس منہج کو اختیار کیا یا تو غلام قادیانی بن گیا یا غلام پرویز بن گیا، سفر نہیں کیا ہوگا، کتابیں لے کے گھر بیٹھ کے پڑھا، مرضی کا سمجھا، اور کیا سے کیا بنا۔ اور یہ علم اس کا خطہ مرسومہ نیت کے بعد سماع، جانا علماء کے پاس۔ امام بخاری رحمہ اللہ کیا تھے، اور 16 سال سفر کی طلب حدیث کے، پھر بیٹھ کے بخاری لکھی، اور کئی بار گئے، کئی شہر، بغداد میں، کوفہ میں، 6-7 بار گئے۔ یہ مشی بالاقدام، چل کے جانا، اور پھر ثم الحفظ ثم الفہم، علم کو حفظ کرنا، علم کو سمجھنا، یہ سارے مراحل ہمیں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔